میں بھوانی شنکر کا اعتماد حاصل کر کے شمیا کو اپنے قابو میں رکھتی تھی۔ میں جب چاہتی اس کا منہ بند کرا دیتی تھی تاکہ وہ منتر نہ پڑھ سکے۔ مجھے موقع ملتا تو میں بھوانی شنکر کو بھی زندہ نہ چھوڑتی، کیونکہ مجھے میرے باپ سے جدا کرنے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن شمیا کے فرار ہونے کے بعد مجھے اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ میں مجبوراً بھوانی شنکر جیسے دشمن کو یوں ہی چھوڑ کر چلی آئی۔ تم نے تو اسے چھوڑ دیا، لیکن میں اس کا پیچھا کروں گا۔ اپنے ملک کا کوئی راز اسے لے جانے نہیں دوں گا۔ تم مجھے احمد شیخ کا پتہ بتاؤ، وہ کمبخت تمہارے ملک کا ایجنٹ ہے۔ میں اس کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچوں گا۔ میرے ملک کے جتنے غدار میری نظروں میں آئیں گے میں نے کتوں کی موت ماروں گا۔ میرے دیوتا، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اب میں تمہارے ملک کے اہم راز چرا کر پچھتا رہی ہوں۔ میں اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کر سکتی، مگر ہاں، میں اس غلطی کی تلافی کروں گی۔ میں تمہیں احمد شیخ کے پاس لے چلوں گی۔ میری نظروں میں جتنے اس ملک کے غدار ہیں میں ان کی نشاندہی کروں گی۔ فی الحال میری مجبوری یہ ہے کہ میں شمیا کے پاس اپنا جسم چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم مجھ پر اتنا احسان اور کرو کہ وہ جسم مجھے حاصل کر لینے دو۔ اس کے بعد تم مجھے جہنم کی آگ میں کودنے کے لیے کہو گے تو میں بلا جھجک کود جاؤں گی۔ اس کے جواب میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے جسم کی خاطر زمانے بھر کی پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ تم ہر حال میں اپنے جسم کو اہمیت دو گی، لیکن مجھے جلد از جلد احمد شیخ تک پہنچنا چاہیے، ورنہ بھوانی شنکر اس ملک سے نکل جائے گا۔ سامی کی سوچ نے کہا، میرا خیال ہے بھوانی شنکر اس ملک سے جا چکا ہے، کیونکہ وہ صرف میری صلاحیتوں کے بھروسے پر یہاں آیا تھا۔ پھر یہ کہ احمد شیخ کے گھر میں تمہارے ہاں کی ایک جاسوسہ ملازمہ بن کر آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد شیخ وغیرہ یہاں کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئے تھے۔ ایسے خطرات کے پیش نظر بھوانی شنکر میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس پاک سرزمین پر سانس لے سکے۔ میں نے کہا، اگر وہ جا چکا ہے تو میں سرحد کے پار بھی اس کا پیچھا کروں گا اور اپنے ملک کے رازوں سمیت اسے دفن کر دوں گا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم میرے دیس تک اس کا پیچھا کرو گے۔ اس طرح میرا تمہارا ساتھ رہے گا۔ میں اپنے ڈیڈی سے مل سکوں گی اور وہاں تم جب چاہو گے تمہارے کام آتی رہوں گی۔ ہم باتوں باتوں میں آئندہ کا پروگرام مرتب کر رہے تھے۔ شمیا چپ چاپ سر جھکائے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ میں کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ لیتا تھا، کہیں وہ منتر تو نہیں پڑھ رہی ہے۔ سامی بھی محتاط نظروں سے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد ہم شادرہ پہنچ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ راستے اور گلیاں ویران تھیں۔ کوٹھی تک پہنچنے کے لیے رکشہ یا ٹیکسی ملنے کی توقع نہیں تھی، لیکن تقدیر مہربان تھی کہ گلی سے گزرتے وقت ایک مکان کے سامنے ٹیکسی نظر آ گئی۔ ہم نے قریب پہنچ کر دیکھا تو ٹیکسی چلانے والا پچھلی سیٹ پر ہراٹے لے رہا تھا۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ وہ سویا ہوا تھا۔ اگر جاگتا رہتا تو دنیا جہان کے سوالات کرتا کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں، اور یہ کہ چولی اور گھاگھرا پہنی ہوئی لڑکی کہاں سے پکڑ کر لائے ہیں۔ اتنے سارے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے اس کے خواب دیدہ دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ وہ سوچ کی اسکرین پر خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں بیٹھ کر بار بار ہدایت کی کہ وہ اسی طرح سہانے خواب دیکھتا رہے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوگا۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ جیب سے ٹیکسی کی چابی نکل آئی۔ سامی میری مصروفیت کے دوران شمیا کی نگرانی کر رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ سامی کی موجودگی میں منتر نہیں پڑھ سکے گی۔ میں نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر شمیا کو بٹھایا، پھر دوسری طرف سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ جب میں نے گاڑی سٹارٹ کی تو رات کے سناٹے میں اس کے انجن کی آواز گونجنے لگی۔ اسی وقت مکان کے اندر سے کوئی عورت بڑبڑانے لگی، ارے اتنی رات کو کہاں سے سواری ملے گی؟ گاڑی صبح لے جانا، تجھے تو دن رات کمانے کی پڑی رہتی ہے، 2 گھڑی آرام بھی نہیں کرتا کمبخت۔ بڑبڑانے والی نہیں جانتی تھی کہ وہ کمبخت پچھلی سیٹ پر آرام کر رہا ہے۔ اس کے کچھ جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہی میں تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اس گلی سے نکل گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں اگر پیٹرولنگ پولیس نے روکا تو مجھے کس طرح نبٹنا ہوگا، لیکن ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ میں بخیریت ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ گیا۔ پھوپھی جاگ رہی تھی، گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فرحاد تم کہاں چلے گئے تھے؟ ارے پورے 40 گھنٹے سے غائب ہو، اسے کہہ کر تو جانا چاہیے تھا، یہ گھاگرا پہننے والی کو کہاں سے پکڑ لائے ہو؟ پھوپھی جان، یہ گھاگرے والی بہت بڑی مصیبت ہے، اسی مصیبت میں الجھا ہوا تھا، آئیے میں آپ کو اطمینان سے بتاتا ہوں۔ میں باتیں کرتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ ہماری آوازیں سن کر زرینہ بھی اندر آ گئی تھی۔ میں متصر طور سے انہیں بتانے لگا کہ شمیا ایک جادوگرنی ہے اور میں اسے قیدی بنا کر لایا ہوں۔ پھوپھی اور زرینہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں پراسرار علوم جانتا ہوں۔ انہوں نے آج تک کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ میں نے تنویمی عمل اور خیال خوانی کے ذریعے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ اس بات کو راز رکھنے میں ان کی ہی بلائی تھی۔ انہیں اچھی طرح سمجھانے کے دوران میں نے شمیا کو دوبارہ رسیوں سے باندھ کر قالین پر لٹا دیا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اوپر سے پٹی باندھی تاکہ وہ میری عدم موجودگی میں منتر نہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد میں پھوپھی اور زرینہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ سامی کو شمیا کے پاس چھوڑ دیا۔ زرینہ سے کہا کہ وہ ہمارے لیے ہلکا سا ناشتہ اور چائے تیار کرے، میں بھی آتا ہوں۔ ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایک ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی جہاں ٹیکسی ڈرائیور کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور 50 روپے کا ایک نوٹ رکھ تاکہ اس غریب کی حق تلفی نہ ہو۔
پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس ہو گیا۔ میں نے یک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی، لیکن صبح آ کر اس کی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا ہے۔ وہ شاہدرہ کی ایک گلی میں سویا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا ہے۔ اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سب ہی اسے پاگل سمجھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر 50 کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ 50 کے کھرے نوٹ کے ساتھ بیدار ہوتا رہے۔ راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت شمیا میری خوابگاہ میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں نے فوراً ہی سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی کہ سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کم بہت انتر گیانی ہے، مجھے منتر پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیتا ہے، اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی؟ مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شبد بازی ہے۔ میں نے وقتی طور پر آگ میں جلا سکتی ہوں، وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سرد پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح و سلامت نظر آئیں گے۔ مجھے ایسی کتنی ہی شبد بازیاں آتی ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والا جو کالا علم جانتی ہوں وہ کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ کیدار جیسا کام آنے والا ساتھی بچھڑ گیا ہے، اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، کیونکہ اب وہ 1 ہاتھ اور 2 پاؤں سے محروم ہو گیا ہے، میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اسے کام نکالتی، پر دیس میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں، کسی اچھے موقع کا انتظار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی۔ سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانیوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ ایک بار بھی کسی مرد کی آغوش میں نہ جا سکی، اپنے ایسے جسم پر تھوک کر چلی جاؤں گی۔ شمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا، اور وہ کسی دوسری نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینہ تھی۔ وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینہ کے روپ میں آ سکتی تھی۔ میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینہ کے روپ میں آ گئی ہے۔ میں نے فوراً اس کے خیالات پڑھے۔ وہ بھی مجھے کنکھیوں سے دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، خود غرض کہیں کا۔ مجھ سے دل بھر گیا تو اب باہر سے چولی اور گھاگرے والی کو پکڑ کر لے آیا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ کالا جادو جانتی ہے۔ سب جھوٹ ہے۔ اتنی حسین لڑکی بھلا جادو ٹونے کو کیا سمجھے گی؟ یہی جناب عیاشی کے لیے اسے یہاں لے آئے ہوں۔ اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ وہ زرینہ ہے۔ میں نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شمیا کتنی خطرناک ہے۔ اگر وہ میری لا علمی میں کوئی کالا منتر پڑے گی تو آپ کو یا زرینہ کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا ابھی یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک دن کے لیے زرینہ کو لے کر شاہ کوٹ چلی جائیں، کل واپس آ جائیے گا، میں آپ کو لاری اڈے تک چھوڑ آتا ہوں۔ زرینہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی، ہاں، کوٹھی خالی کرانے کا کیا خوب بہانہ نکالا ہے۔ ہم ماں بیٹی یہاں نہیں رہیں گی تو یہ جناب کھل کر اس کی جوانی سے کھیلیں گے، میں تو نہیں جاؤں گی۔ میں نے پھوپھی جان کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ شمیا کا جادو زیادہ تر نوجوان لڑکیوں پر چلتا ہے، لہٰذا آج زرینہ کا اس کوٹھی میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ پھوپھی جان اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے اسی وقت کوٹھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ زرینہ نے نہ جانے کے لیے کتنے ہی بہانے کیے، لیکن ماں نے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر ساتھ لے لیا۔ میں نے اپنی کار میں بٹھا کر لاری اڈے تک لے جانے لگا۔ راستے میں نے سامی سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اس نے بھی مجھے بتایا کہ شمیا چپ چاپ فرش پر پڑی ہوئی چھت کی طرف دیکھ رہی ہے، شاید کچھ سوچ رہی ہے۔ میں احتیاطاً شمیا کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کے خیالات قابل ذکر نہیں تھے۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ ہر بار اس کے دماغ میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی۔ میں نے دونوں ماں بیٹی کو لاری اڈے تک پہنچا دیا۔ واپسی میں احتیاطاً شمیا کی سوچ کو سمجھتا رہا۔ جب میں کوٹھی کے احاطے میں پہنچا تو دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ میری نظریں چچا جان کی کوٹھی کی جانب اٹھ گئی۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیر تک سونے کے عادی تھے۔ اس عرصے میں اتنی مصیبتوں اور ہنگاموں سے گزر چکا تھا کہ اپنے دشمن کیسر اور غزالہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اپنی خوابگاہ میں ناشتہ کرنے کے دوران ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اس وقت میں نے کچن میں ایک ٹرے پر ناشتہ اور چائے کی کیتلی اور سامی کے لیے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اپنی بہن شاہینہ کی سوچ کو پڑھا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے، پنڈی چلی گئی ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا، وہ ہمیں پیش آنے والے ہنگاموں سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ شمیا اسی طرح فرش پر لیٹی ہوئی تھی اور سامی ایک پہرے دار کی طرح اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے سامی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں پھوپھی جان اور زرینہ کو لاری اڈے پہنچا کر آ گیا ہوں۔ انہیں اس لیے دور بھیج دیا ہے کہ شمیا کہیں زرینہ کے جسم میں پناہ لینے کے لیے اسے مار نہ ڈالے۔
سامی میرے اس اقدام کو سراہنے لگی. اس نے بھی یہی کہا کہ میں جب ایک جسم کو چھوڑتی ہوں تو سب سے قریب نظر آنے والے کسی دوسرے جسم میں سما جاتی ہوں. شمیہ کے لیے سب سے قریبی جسم زرینہ کا ہوتا. اچھا ہوا کہ اسے دور کر دیا گیا. میں نے شمیہ کو فرش پر بٹھا دیا. اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے, صرف اس کا منہ کھول دیا تاکہ اسے کچھ کھلا سکوں. وہ کھانے سے انکار کرنے لگی. میں نے زبردستی اس کے منہ میں ایک لقمہ ٹھونستے ہوئے کہا, مجھے تمہارے بھوکے رہنے کی پرواہ نہیں ہے. یہ سامی کا جسم ہے, میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا. میں نے اسے جبرن کھلایا. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کھاتا رہا. سامی دودھ پی چکی تھی. کھانے کے بعد میں نے 2 پیالیوں میں چائے اڈے لی اور اتنے میں سامی قالین پر لیٹ کر اپنے ہاتھ اینٹنے لگی. میں نے سوچ کے ذریعے پوچھا, کیا بات ہے سامی؟ اس نے جواب دیا, میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ شمیہ کے منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے. میں جب چاہوں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں. تم اس کی رسیاں کھول دو, میں اسے نبڑ لوں گی. میں نے اس کی رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دیا. اس سے ذرا دور بیٹھ کر اپنی پیالی اٹھائی اور خاموشی سے چائے پینے لگا. شمیہ رسیوں سے آزاد ہو کر ذرا دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی. پھر وہ بھی خوش ہو کر دوسری پیالی سے چائے پینے لگی. وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اچانک ہی اسے آزاد کیوں کر دیا ہے. میں نے سامی سے پوچھا, تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جواب دیا, اسے اطمینان سے چائے پی لینے دو. جب میں اس کے جسم میں آؤں گی تو چائے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں فرحت و تازگی محسوس کروں گی. میں سامی کے اس خیال سے مسکرانے لگا. واقعی یہی بات. ابھی ناشتے اور چائے سے شمیہ کی بھوک مٹ رہی تھی, لیکن جب سامی اس کے جسم میں آئے گی تو ناشتے اور چائے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. میں چائے پیتے وقت سوچنے لگا کہ ایسے وقت کسی باہر والے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ میں نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا, لیکن چچا جان میری خیریت پوچھنے آ سکتے تھے کیونکہ میں نے پچھلے 2 دن سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی. میں نے فوراً ہی چچا جان سے دماغی رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا وہ ابھی تک سو رہے ہیں. اب اس کوٹھی میں اور ایک غزالہ رہ گئی تھی. میں نے ذرا دیر کے لیے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا. اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر کوٹھی کے باہر آ رہی ہے. صبح سویرے وہ کیسر کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر آیا تھا اور غزالہ کی سوچ کے مطابق کسی اسپتال میں زیر علاج تھا. میں خیال کی اسکرین پر غزالہ کو دیکھ رہا تھا. وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آ گئی تھی اور اب میری کوٹھی کی جانب دیکھ رہی تھی. وہ جیسے ہی دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے میری صورت اس کے تصور میں آ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی. پھر اس نے کوٹھی کے احاطے سے باہر سڑک پر آ کر سوچا, معلوم ہوتا ہے مقابلے میں وہ فرحاد کا بچہ بھی مارا گیا. اگر زندہ ہوتا تو اپنی کوٹھی میں ضرور نظر آتا. وہ ڈیڈی سے ملنے بھی نہیں آیا. خدا کرے کہ وہ مر گیا ہو. مجھے اس کے ہاں ابھی جا کر پھوپھی جان سے پوچھنا چاہیے. وہ میری کوٹھی میں آنا چاہتی تھی اور ابھی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے فوراً اس کی سوچ بن کر اسے کوٹھی میں نہ آنے کا مشورہ دینا چاہا, لیکن اسی وقت میری توجہ ہٹ گئی. میرے سامنے بیٹھی ہوئی شمیہ اچانک ہی فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی. میں نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا تو وہ مردہ نظر آ رہی تھی. اس کا مطلب یہی تھا کہ سامی بلی کے جسم سے نکل کر شمیہ کی سانسوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی. ایسے وقت سامی کو میری مدد کی ضرورت تھی. میں فوراً ہی شمیہ کی سوچ کو پڑھنے لگا. وہ اپنی حفاظت کے لیے منتر پڑھ رہی تھی. میں نے اسے مزید پڑھنے کا موقع نہیں دیا. پہلے کی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگا. اپنی سوچ کا توازن بگڑتے ہی وہ منتر بھول گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور سامی کا پلہ بھاری ہو گیا. شاید شمیہ سمجھ گئی تھی کہ میری موجودگی میں وہ منتروں کے ذریعے سامی سے مقابلہ نہیں کر سکے گی. میں اسی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہوں گا. اس لیے میرے سامنے پڑا ہوا جسم جلد ہی پرسکون ہو گیا. اب اس میں تڑپ اور اضطراب نہیں تھا. اس وقت میرے سامنے جو بھی تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی. یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے, شمیہ ہے یا سامی ہے, میں نے اس کی سوچ کو پڑھا. چونکہ اس جسم میں اب تک شمیہ سمائی ہوئی تھی اس لیے میں نے اسے دماغی رابطہ قائم کیا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری خوابگاہ میں نہیں ہے. کوٹھی کے باہر لان میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی. اس وقت وہ سوچ رہی تھی, ہائے یہ جسم بھی بہت خوبصورت ہے. خوبصورتی میں سامی کے جسم سے 19-20 کا فرق ہے. سامی اب تب میں کھلنے والی کلی تھی اور یہ پھول ہے, لیکن یہ کون تھی جس کا جسم میں نے حاصل کیا ہے؟ یہ اس کوٹھی میں آ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرحاد کی کوئی دوست یا عزیزہ ہے. اس کا خیال پڑھ کر میں تعجب سے سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی تھی جو میری کوٹھی میں آ رہی تھی اور شمیہ نے اس کے جسم پر قبضہ جما لیا تھا. پھر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ غزالہ میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی. اس وقت دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے فرحاد مر جائے, مگر وہ خود ہی موت سے ٹکرا گئی. شمیہ کی سوچ سے یہی معلوم ہو رہا تھا, اگر اس نے غزالہ کا جسم حاصل کیا ہے تو پہلے اس نے منتر کے بل پر اس کی روح نکالی ہوگی, پھر اس کے خالی جسم میں سما گئی ہوگی. بلا شبہ غزالہ میری جان کی دشمن تھی. وہ مر چکی تھی, لیکن اس کی موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ شمیہ نے اس کے مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دیا تھا. اب غزالہ اور شمیہ, 2 دشمن عورتیں ایک حسین جسم کے سنگم پر آ ملی تھی. اس وقت شمیہ سوچ رہی تھی, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم فرحاد کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. منتر گیانی ہے, ہو سکتا ہے مجھے اس جسم کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالے. مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے. یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر جا رہی تھی.
सड़क पर पहुंचकर वो सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा मौजूदा नाम क्या है, ये जिस्म कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, मेरी अपनी भी कोई मंजिल नहीं है। इस देश से बाहर निकलने के लिए कहीं इत्मीनान से बैठकर मंसूबा बनाना होगा। वो सोचते सोचते रुक गई। इसकी ज़हनी समात से चचा जान की आवाज़ टकराई थी। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि जब कोई हमें मुखातिब करता है तो इसकी आवाज़ हमारे कानों से टकराती है। इस आवाज़ को सबसे पहले हमारा जहन कबूल करता है और हमें समझाता है कि हमारा मुखातिब क्या कह रहा है। इसी तरह छमिया का मौजूदा दिमाग चचा जान की आवाज़ को कबूल कर रहा था और मैं इसकी सोच के जरिए इनकी भी बातें सुन रहा था। वो गजाला को आवाज़ देकर पूछ रहे थे, गजाला तुम सड़क पर खड़ी क्या सोच रही हो, क्या फरहाद के पास गई थी? छमिया सोचने लगी कि ये बूढ़ा कौन है, मुझे गजाला कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस जिस्म पर मैंने कब्जा किया है इसका नाम गजाला था। इस लिहाज से ये बूढ़ा रिश्ते में मेरा क्या लगता है। पता नहीं यहाँ आसपास मेरे और कितने रिश्तेदार हैं, मुझे इन लोगों से पीछा छुड़ाकर यहाँ से दूर चला जाना चाहिए। इतने में चचा जान ने फिर पूछा, तुम खामोश क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देती, क्या फरहाद अभी तक वापस नहीं आया? उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी नहीं, वो अपने घर में नहीं है, इसकी फूफी भी नहीं है। बेटी तुम उसकी फूफी क्यों कह रही हो, वो तुम्हारी भी तो फूफी हैं, क्या अपनी फूफी कहते शर्म आती है? जी नहीं, शर्म क्यों आएगी, आप भी कैसी बातें करते हैं अब्बा जान। शमिया को मालूम नहीं था कि गजाला अपने बाप को डैडी कहती है। वो भवानी शंकर के मातहत रहकर इस्लामी तहजीब सीख कर आई थी। वो समझ रही थी कि तमाम मुसलमान लड़कियां अपने वालिदैन को अम्मी और अब्बा जान कहती होंगी। चचा जान ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, आज तुम डैडी की बजाय अब्बा जान कह रही हो? वो परेशान होकर जल्दी से बोली, ओ डैडी, पता नहीं सुबह से मेरे दिमाग को क्या हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल गई हूँ। अभी आपने मुखातिब किया तो मैं सोच रही थी कि आप मेरे कौन हैं। जब आपने बेटी कहा तो याद आ गया कि आप मेरे अब्बा नहीं डैडी हैं। मैं इसकी बौखलाहट पर मुस्कुराने लगा, लेकिन मैं इसके बाद इसके ख्यालात न पढ़ सका। मेरे सामने कालीन पर पड़ा हुआ सामी का जिस्म जाग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। चंद लम्हों तक वो खामोशी से गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने बदन को इधर उधर से छूने और खुद को मुकम्मल सामी के रूप में देखने और महसूस करने लगी। लेकिन वो बैठे ही बैठे अपना सरापा नहीं देख सकती थी, इसलिए वहां से फौरन ही उठ कर का दादम आईने के सामने चली गई। वो थोड़ी देर के लिए मुझे भूल गई थी। उसने आसपास के तमाम माहौल को फरामोश कर दिया था। उसके सामने सिर्फ एक का दादम आईना था और इस आईने में वो थी। औरत जब अपने हुस्न और शबाब पर खुद ही फिरफ्ता होने लगती है तो उसे सिर्फ अपना ही वजूद सबसे हसीन नजर आता है। वैसे सामी किसी खुशफहमी में मुबतला नहीं थी, वह हकीकतन इतनी हसीन थी कि इस दुनिया का कोई शाहजहां इसके लिए फिर एक ताजमहल तामीर कर सकता था। मैंने अपनी जगह से उठकर इसके क़यामत खैज सरापा को देखा। वो आईने की साफ और चिकनी सतह पर एक खुशरंग कली की तरह खिल रही थी और शराब की भरी बोतल की तरह खुल रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही इसकी अंगड़ाई टूट गई। उसे याद आ गया कि वो तनहा नहीं है। उसने झेम कर सर को झुका लिया, फिर ज़ेर मुस्कुराती हुई बोली, मेरे देवता। मैं खुशी से पागल हो गई थी। ये भूल गई थी कि मेरे देवता मेरे पास हैं और मुझे सबसे पहले अपने देवता के चरणों में सर झुकाना चाहिए। वो आगे बढ़ी और मेरे करीब आकर कदमों पर झुकने लगी। मैंने इसके दोनों बाजुओं को थाम कर इसे झुकने से रोक दिया और कहा, नेकी करने और किसी के काम आने वाले इंसान फरिश्ता या देवता जरूर कहलाता है, लेकिन मेरे मजहब में किसी फरिश्ते या देवता को सजदा करना जायज़ नहीं है। तुम्हारे कहने के मुताबिक अगर मैं देवता हूँ तो फिर तुम देवी हो। तुमने अज़्म व हिम्मत की एक उम्दा मिसाल कायम की है। अगर तुम हिम्मत हार जाती और किसी मरहले पर छमिया से शिकस्त तस्लीम कर लेती तो ज़िंदगी के एक हादसाती मोड़ पर हमारी मुलाकात ना हो सकती और ना ही मैं तुम्हारे काम आ सकता। हकीकत यह है कि तुमने अपने हौसलों से अपने हुस्न व शबाब की खोई हुई दौलत हासिल की है। ये जिस्म तुम्हारी जदोजहद का इनाम है और ये इनाम तुमने दिया है मेरे देवता। मुझे देवता ना कहो, मेरा नाम फरहाद है। फरहाद। उसने बड़ी मोहब्बत और अकीदा से मेरा नाम लिया, फिर मेरे एक हाथ को अपने नाजुक से हाथों में लेकर मेरी हथेली की पुस्त को बोसा देने लगी। वो आतिशी लब जो दूर ही दूर से आग लगाते थे वो मेरी हथेली की पुस्त पर आग भड़का रहे थे। मेरे जिस्म के रगो रुपये में आग सियाल मादी की तरह बह रही थी। मेरे जी में आया कि बोसे के जवाब में एक बोसा पेश करूं, फिर ये सोचकर जब्त कर लिया कि जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अभी वो मुझसे मुतासिर हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरी शख्सियत का रूप जम रहा था। एक देवता और महबूब में बड़ा फ़र्क होता है। आज वो देवता समझकर अकीदत से चूम रही थी, कल महबूब समझकर मोहब्बत से गले लग सकती थी। लिहाजा इस वक्त मैंने बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लिया।